ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية المسألة الخامسة: إن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. ہم محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب مسائل الجاہلیہ سے کئی مسائل پڑھ چکے ہیں، اور آج کے درس میں اس عظیم کتاب کی شرح سے متعلق ہم 5ویں مسئلے کی شرح کریں گے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جاہلیت کے مسائل کو ذکر کیا ہے، اور اس سلسلے میں 5واں مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جب کسی مسئلے کے صحیح ہونے کے لیے حجت پکڑتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اس پر اکثر لوگوں کا عمل ہے، دلیل نہیں دیکھتے تھے، بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ جس چیز پہ زیادہ لوگ ہیں وہ صحیح ہے۔ گویا ان کے یہاں سب سے بڑا قاعدہ، سب سے بڑا معیار یہ تھا کہ اکثر لوگ کس عمل پہ ہیں وہ عمل صحیح ہے۔ اسی مسئلے سے متعلق امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ یہ جاہلیت کے مسائل میں سے ہیں کہ آپ اکثریت کو دیکھیں اور اکثریت کو دیکھنے کے بعد صحیح ہونے کا فیصلہ کر لیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو۔ اسی چیز کو اس 5ویں مسئلے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان من اکبر قواعدہم، اہل جاہلیت کے بڑے قاعدوں میں سے یہ ایک قاعدہ ہے الاغترار بالاکثر، کہ وہ اکثریت پہ غرور کرتے ہیں، ان سے احتجاج کرتے ہیں، یعنی جس پہ اکثر لوگ ہیں اسی کو وہ حجت بناتے ہیں اور اسی کو کسی چیز کے صحیح ہونے پہ حجت سمجھتے ہیں۔ وَيَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الشَّيْءِ، اور اسی سے وہ حجت پکڑتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے جس پہ اکثر لوگ ہیں۔ وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ بِغُرْبَتِهِ وَقِلَّةِ أَهْلِهِ، اور کسی چیز کے باطل ہونے پہ دلیل یہ قائم کرتے ہیں کہ یہ نادر ہے اور اس پہ عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے معیار بنا رکھا ہے۔ معیار یہ ہے کہ جس پہ زیادہ لوگ ہیں وہ صحیح ہے، جس عمل پہ کم لوگ ہیں وہ باطل ہے۔ اس چیز کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے قرآن کریم کے اندر بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا وہ یہ کہ اکثریت ضروری نہیں ہے کہ حق پہ ہو،
اقلیت بھی حق پہ ہو سکتی ہے، جس پہ تھوڑے لوگ ہیں وہ بھی حق ہو سکتا ہے، اور اکثر جس پہ ہیں وہ باطل ہو سکتا ہے۔ بلکہ کئی مقامات پہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ جس پہ اکثریت ہے وہ باطل ہے، اور جس پہ تھوڑے لوگ ہیں وہ حق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل جاہلیت کے سامنے اس کے برعکس معاملے کو لے کر آئے، فَأَتَاهُمْ بِضِدِّ ذَلِكَ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی، اور اس کے برعکس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے لائے۔ وَأَوْضَحَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِّنَ الْقُرْآنِ، اور اس چیز کو قرآن کریم کے کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اہل جاہلیت استدلال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس پہ زیادہ لوگ ہیں اس لیے یہ حق ہے، اور یہی میزان ان کے یہاں تھا کسی چیز کو حق بنانے کا، یہی معیار تھا کسی چیز کو حق سمجھنے کا، اور یہ ان کی غلطی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 116 اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین میں اکثر لوگوں کی آپ اطاعت کریں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے، تو وہ اللہ کے راہ سے آپ کو گمراہ کر دیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ لوگ صرف اندازہ لگاتے ہیں، تخمینہ لگاتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اکثر لوگوں کی آپ اطاعت نہ کریں، جس پہ اکثریت ہے اس کی اطاعت اگر آپ کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگوں کو علم نہیں رہتا، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق سے بہت سارے لوگ غافل رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الاعراف آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، کہ ہم نے لوگوں میں اکثر لوگوں کے پاس کوئی عہد نہیں پایا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق پایا ہے۔ یہ تین آیت کریمہ اگر ہم ملاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کا جو میزان ہے، معیار ہے کہ اکثریت حق ہے، یہ غلط ہے۔ اکثریت کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل یہ ہے کہ حق جس پہ ہے وہی حق ہے، چاہے اس بات پہ اکثریت ہو یا اقلیت ہو۔ معیار حق کو پہچاننے کا حق ہے، حق کو پہچاننے کا معیار کبھی بھی اکثریت یا اقلیت نہیں ہے۔ لیکن جو چیز اہل جاہلیت سمجھتے تھے اس کے برعکس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر لکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس بات کو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اکثریت کی اتباع کریں گے تو وہ اللہ کی راہ سے آپ کو ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ اور یہ کہ اکثر لوگوں کے پاس علم نہیں رہتا ہے، اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں، فسق کا کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اکثریت کی مذمت کی گئی ہے۔ ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثریت کی مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثریت کی مذمت کی ہے، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت یا اقلیت یہ میزان نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے، بلکہ حق معیار ہے۔ حق کے پر اگر ایک شخص بھی ہے تو وہ حق ہے اور وہی صحیح ہے، اور اگر باطل پہ کروڑوں لوگ ہیں تب بھی وہ باطل ہے، حق نہیں ہے۔
تو کبھی بھی حق ہم لوگوں سے نہیں پہچانیں گے کس پہ زیادہ ہیں کس پہ کم ہیں. حق پہچاننے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ حق کیا ہے، دلیل کیا ہے. جہاں دلیل ہوگی، جہاں کتاب و سنت کی دلیلیں ہمیں ملیں گی، وہی حق ہے. جہاں پہ کتاب و سنت کی دلیل نہیں ملتی ہے، چاہے ساری دنیا اس کے اندر ہو، ساری دنیا اس بات کو مانتی ہو، سارے لوگ مانتے ہوں، لیکن اسے نہیں مانا جائے گا. بلکہ جس پہ اگر اکثر لوگ باطل پہ ہیں تو اس باطل کو رد کر دیا جائے گا، اس باطل کو قبول نہیں کیا جائے گا، صرف حق کو قبول کیا جائے گا. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ حق لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا ہے، بلکہ لوگوں کو حق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. تو جو حق پہ ہوگا اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، اور جو حق پہ نہیں ہے اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. اب اگر ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کی ہسٹری کو، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہوئے تھے ان پہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لے آئے. بہت کم افراد تھے جو انبیاء کرام پہ ایمان لے آتے تھے، جبکہ انبیاء کرام حق پہ ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے والے بہت ہی تھوڑے ہوا کرتے تھے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ہود آیت نمبر 4 میں فرمایا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. ان پہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لے آئے، ان کے ساتھ ایمان لانے والے افراد بہت ہی تھوڑے تھے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہیں، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہے. ایک نبی ہے، ان کے ساتھ ایک آدمی ہے. پھر نبی آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ 2 آدمی ہیں، اور نبی آتے ہیں آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. کیا آپ کہیں گے کہ نبی کو بھیجا گیا تھا ان کی قوم کی طرف، اور نبی کی قوم کے لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو وہ حق پہ تھے اس لیے کہ وہ زیادہ تھے، نبی اکیلے تھے؟ نہیں، بلکہ نبی حق پہ تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نبی حق پہ نہیں تھے، نبی حق پہ تھے، اور وہ تمام لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ سب کے سب باطل پہ تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو جب بھیجا گیا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا 950 سال رہے، 950 ایئرس. اتنے سالوں تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، 950 سال تک. اور ایمان لانے والے کتنے افراد تھے کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اسی میں دوسرے جانور بھی سوار کیے گئے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان نہ لانے والے زیادہ تھے اس لیے وہ حق پہ ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام ایمان لائے اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے یہ حق پہ نہیں تھے؟ تو معیار یہ نہیں ہے، معیار یہ نہیں ہے. معیار حق ہے، جو حق پہ ہے وہ حق پہ ہے، اور جو حق پہ نہیں ہے چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے وہ حق پہ نہیں ہے. اور یہیں سے ہمیں وہ بات بھی معلوم پڑتی ہے کہ اگر کسی مقرر کے تقریر میں لمبا اور بڑا مجمع آ جاتا ہے تو اس سے لمبے اور بڑے مجمع سے وہ مقرر عالم نہیں بن جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے علم نہیں سیکھا ہے، لیکن بیان کرنے کا انداز سے ان کا پیارا سا ہے. چونکہ عوام کو حق سے زیادہ پیاری بات اچھی لگتی ہیں. بہت کم افراد ہیں جنہیں حق اچھا لگتا ہے، اور بہت سارے افراد ہوتے ہیں جن کو حق نہیں، بات کرنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. بات حق ہے نہیں ہے، سامنے والا جس طریقے سے فلسفہ بخار کر آپ کو پلا دیتا ہے
بس اس کی بات آپ صحیح مان لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے عوام کا بھی معاملہ ہے۔ عوام یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون عالم ہے جس سے علم لیا جائے گا، کون عالم ہے جس سے حق لیا جائے گا، کون عالم ہے جس سے سوال کیا جائے گا۔ عوام یہ دیکھتی ہے کہ فلاں مقرر کے تقریر میں، فلاں مقرر کا جب اسٹیج ہوتا ہے تو عوام پبلک بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پبلک کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ نہیں یہ بڑے عالم ہیں۔ اب ان کے سامنے اگر ان سے بھی کہیں بڑے عالم آ جاتے ہیں اور کوئی باتیں کہہ دیتے ہیں تو ان کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی باتیں سننے والے، ان کے مجمع میں رہنے والے افراد بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں یہ مجمع ایک معیار بن گیا ہے کسی کو بڑا عالم ٹھہرانے کے لیے۔ کوئی بڑا عالم مجمع سے نہیں ہو جاتا ہے، بڑا عالم حقیقت میں اپنے علم کے بڑے ہونے سے ہوتا ہے۔ اس لیے عوام کا یہ ذہن کہ جس کے مجمع میں تعداد لوگوں کی زیادہ ہو، مجمع بڑا ہو، یہ معیار ہے، اس کے بڑے عالم ہونے کا یہ معیار نہیں ہے، یہ جاہلیت کا معیار ہے۔ جاہلیت کا معیار تھا کہ وہ لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے کہ فلاں شخص حق پہ ہیں۔ جاہلیت کا معیار تھا کہ اگر کسی کے تقریر میں تھوڑے لوگ ہیں، کسی میں تھوڑا چھوٹا مجمع ہے، تو اسے حق پہ نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی ہمارے سامنے وہ مقررین جو لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، ان کے ہاں لمبا اور بڑا مجمع ہوتا ہے، اگر وہ کوئی بات پیش کر دیتے ہیں تو عالم کی بات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ ارے یہ تو اس کے ہاں بہت سارے بڑا لمبا مجمع رہتا ہے، ایک بڑا مجمع اس میں حاضر ہوتا ہے، ایک لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تو وہ عالم ہو گیا، چاہے وہ بردرس میں ہی کیوں نہ ہو، کہیں پہ اس نے علم ہی نہ سیکھا ہو، نہ اس کے پاس کوئی علم کی ڈگری ہو، نہ اس کے پاس حقیقت میں علم ہو، نہ کسی استاد سے اس نے علم سیکھا ہو، اسٹیج پہ کھڑا ہو کر چند باتیں قرآن کی ترجمے کے ساتھ، بلکہ قرآن کا ترجمہ بیان کر دے، حدیث کا ترجمہ بیان کر دے، اور اسے سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے۔ اس کے سامنے دوسرے بڑے عالموں کی باتوں کو لیا ہی نہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے عالموں کی باتوں کو میں پبلک نہیں رہتی ہے، تھوڑی پبلک رہتی ہے، اس لیے کہ وہ لچھے دار باتیں نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس سے وہ ایکشن اور طریقے نہیں ہوتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو لوگ ایکشن اور طریقے دیکھتے ہیں کہ ایکشن اور طریقہ کس کے پاس سے، بات کرنے کا انداز کس کے پاس سے۔ سمپل سی بات ایک عالم جب کہتا ہے تو نارمل انداز میں کہتا ہے، اس کی وہ بات حق پر مبنی ہوتی ہے، اس کی وہ بات صحیح ہوتی ہے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں تو مجمع کے اعتبار سے کہ کتنا کراؤڈ ہے، کتنی پبلک ہے اس میں، اس پبلک کو دیکھ کر ہم حق اور باطل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے مسلمانوں میں میدان میں کتنے بردرس ہیں جنہوں نے نہ کہیں سے علم حاصل کیا، نہ کسی مدرسے سے ان کی فراغت ہوئی، نہ کسی عربی یونیورسٹی سے ان کی فراغت ہے، انہیں عربی تک نہیں آتی ہے، اور چونکہ وہ عوام کی جب زبان جانتے ہیں اس لیے عوامی بیان دیتے ہیں، اور عوام ان کو عالم سمجھتی ہے۔ اس کے مقابل میں جو بڑے علماء کرام ہمارے ہیں ان کی باتوں کو نہیں لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ کوالٹی نہیں پائی جاتی ہے انداز کی، ایکشن کی، اس کو بیان کرنے کی۔ تو یہیں پہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ نہیں ان کی باتیں زیادہ اچھی ہیں، ان کی باتیں حق ہیں۔ یہ اصل جاہلیت کا معیار ہے۔ بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جاہلیت کا معیار ہے، اصل حق ہے۔ حق کو ماننے والے اگر زیادہ ہے تب بھی حق ہے، اگر باطل کو ماننے والے زیادہ ہیں تو باطل کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ حق کو قبول کیا جائے گا، اور ہمیشہ علم دین علماء سے لیا جائے گا،
علماء کے علاوہ بردست سے نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ یہ علم ہے، انبیاء کی وراثت ہے، انبیاء کی وراثت قرآن و حدیث ہے، جسے انبیاء کرام نے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پاس جو شریعت آئی ہوئی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کو اپنے طلباء کو یعنی صحابہ کرام کو سکھایا تھا۔ سارے صحابہ کرام نہیں، ان میں بھی عوام تھے، خاص صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے۔ پھر ان صحابہ کرام کے خاص شاگرد ہوتے تھے جو صحابہ کرام سے علم حاصل کرتے تھے، جو تابعین کے نام سے جانے گئے۔ پھر ان کے بعد ان تابعین سے تبع تابعین نے لیا، جو ان کے خاص شاگرد ہوتے تھے، بیٹھ کے علم سیکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان سے ائمہ نے لیا، محدثین نے لیا، اور اس طریقے سے مدارس کی شکل میں یہ علم آج ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو علم سیکھنا ہے، علم لینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ مدارس کا رخ کریں گے، ہاسپٹل سے کا نہیں کہ آپ کسی ڈاکٹر سے علم لیں۔ آپ کو اگر علم حاصل کرنا ہے تو آپ ٹیکنیکل کالج میں نہیں جائیں گے، بلکہ آپ مدرسے میں جائیں گے۔ تو آج کوئی بھی شخص اٹھ جاتا ہے، کوئی انجینئر ہے، عالم بن گیا، کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے اپنے کسی انسانی بدن میں ڈاکٹریٹ کی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو عالم سمجھ لیا۔ کوئی انجینئر ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتا ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتا ہے۔ صرف کتابیں پڑھنے سے علم نہیں آ جاتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کو عوام سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے کہ ہم عالم اسے سمجھتے ہیں جو چند آیات، چند احادیث کے ترجمے پیش کر دیتا ہے، حقیقت میں وہ عالم ہے ہی نہیں۔ اس نے قرآن کو پڑھا جیسے عام صحابہ کرام نے پڑھا تھا، اس نے قرآن کو ایسے بھی نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زبان تھی، وہ پڑھتے تھے، وہ سمجھتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، کوئی بات، کوئی مسئلہ لینا ہوتا تھا، کوئی فتویٰ لینا ہوتا تھا، کچھ پوچھنا ہوتا تھا، تو ایسی صورت میں عالم صحابہ کرام کے پاس جاتے تھے، اور پڑھانے والے، اپنے طلباء کو پڑھانے والے، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے والے صرف عالم صحابہ کرام ہی ہوتے تھے۔ عام صحابی نے کبھی کوئی مجلس نہیں سجائی، کبھی کوئی اسٹیج نہیں سجایا کہ لوگوں کو علم سکھائے یا لوگوں کو اس انداز میں دعوت دے۔ صرف عالم صحابہ کرام، علماء جو صحابہ کرام تھے، انہی کی مجلس سے بیٹھتی تھی اور انہی سے علم حاصل کیا جاتا تھا۔ کتنی ازواج مطہرات تھی، ازواج مطہرات میں سے چند ہی ازواج مطہرات کے پاس صحابہ کرام آتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ہی آتے تھے، اور آنے کے بعد ان سے علم سیکھتے تھے۔ اور پڑھنے والے کتنے ہوتے تھے؟ چند ایک ہوتے تھے، مجمع نہیں ہوتا تھا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ حق کہاں پہ ہے۔ کوفہ کے اندر ایک مسجد میں ایک نصیحت کرنے والا، جسے آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کرنے والے ایسے لوگ جو علماء نہیں ہوتے ہیں، ایسا ہی ایک شخص کھڑا ہو کر لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا۔ تو نصیحت کرنے کے بعد اس مسجد کے اندر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نصیحت کر کے اترتا ہے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے، نصیحت کیا اس نے۔ اور یہاں پہ ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جہاں چوتھے خلیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود ہیں، اور لوگ بات کن کی سن رہے ہیں؟ ایک ایسے شخص کی جو گویا ہے، جو ایسے ہی وعظ و نصیحت کر رہا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے۔ کن کو چھوڑا گیا ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور کن سے لیا جا رہا ہے؟ ایک عام شخص سے جو صرف دعوت کے کام کو انجام دے رہا ہے، اسلام کی بنیادی چیزوں کو جان رہا ہے،
مجمع جمع ہے اس کے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ شخص اترتا ہے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اتعرف الناسخ من المنسوخ، کیا تم ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہو؟ کیا تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اتھینٹک بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث دیتے ہیں، آیات کو پیش کرتے ہیں، کیا ان کو ناسخ و منسوخ کا علم ہوتا ہے؟ کیا انہیں شریعت کے دوسرے اصولوں کا علم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، شریعت کے دوسری چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے۔ یہاں بھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اتعرف الناسخ من المنسوخ، کیا تم ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو انہوں نے کہا کہ ہلکت و اہلکت، تم بھی ہلاک ہوئے اور تم نے لوگوں کو بھی ہلاک کیا، یعنی تم بھی برباد ہوئے، تم نے بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ یہ نہیں کہا کہ جو تم نے بات بیان کی وہ غلط تھی، بلکہ اس کے اس عمل کو غلط قرار دیا کہ یہ تم کام کر رہے ہو اس انداز میں دعوت کا، یا اس انداز میں لوگوں کو جمع کر کے مجمع جمع کر کے ان کو نصیحت کر رہے ہو، یہ طریقہ تمہارا غلط ہے، اس لیے کہ اس کا طریقہ علمی طریقہ نہیں تھا، جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا علم سیکھنے کے بعد دعوت دینے کا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک دو مسئلے یا 10-20 مسئلوں کے اندر وہ غلطی کر جائے، اور اس غلطی کی وجہ سے وہ خود ہلاکت میں پڑے، اس لیے کہ اس کا وہ منصب نہیں ہے، اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی ہلاکت میں ڈال لے، اسی لیے منع کیا گیا۔ اور اسی لیے آج منع کیا جاتا ہے کہ جو علمی میدان ہے اس کے اندر غیر علمی افراد نہ آئیں۔ دعوت کا جو میدان ہے اس میدان میں دعوت کرنے والے علماء ہی آئیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم کا فرمان ہے ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں اللہ کی جانب بصیرت کی بنیاد پہ دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں یہ سب بصیرت پہ ہیں۔ بصیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا علم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ حق بیان کرنے والے آج مسلمانوں میں بہت کم ہیں، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ، کہ اسلام اجنبی پیدا ہوا، اسلام کی ابتدا اجنبیت میں رہی، اور جیسے شروع ہوا تھا ویسے ہی وہ لوٹ آئے گا۔ یعنی ہم دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے اس وقت ہر طرف گمراہی پھیلی ہوئی تھی، گمراہی کی کثرت تھی، فتنوں کی کثرت تھی، شر تھا، گمراہی تھی، شرک تھا، اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسلام پہ تھے۔ پھر چند لوگ اسلام لے آئے، مدینے کے اندر 13 سال تک آپ کی جد و جہد رہی، آپ کی دعوت رہی، ایمان لانے والے تھوڑے افراد تھے، پورے اہل مکہ بھی ایمان نہیں لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے، لیکن اسلام کی غربت اس وقت موجود تھی، یعنی اسلام میں داخل ہونے والے تھوڑے لوگ تھے، چند لوگ داخل ہوئے تھے، اور جو اسلام پہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ چند ہی لوگ رہتے ہیں، اسلامی حقیقی اسلام پہ رہنے والے افراد ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلی، آپ کی وفات ہوئی، اس وقت بھی اگر آپ دنیا کے اعتبار سے اسلام لانے والوں کو دیکھیں تو اسلام لانے والے کب تھے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام کا سلسلہ اور دراز ہوا، مختلف ملکوں تک پہنچا، اور لوگ بہت زیادہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ ابتدا میں بھی اسلام بالکل تھوڑا تھا، اسلام کے ماننے والے بھی تھوڑے تھے، اور آج بھی اگر دیکھیں
تو دوسری قوموں کے بنسبت مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اور مسلمانوں میں بھی جو حق پہ ہیں ان کو اگر دیکھیں تو آپ کو خال خال کہیں کہیں نظر آئیں گے، ہر جگہ پہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو معیار یہ نہیں ہے کہ جو کثرت میں ہے وہ حق پہ ہے۔ مسلمانوں میں اگر دیکھیں تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو افراد پائے جاتے ہیں وہ قبر کی پوجا کرنے والے، قبروں پہ مزاروں پہ جانے والے، قبروں پہ جا کر عبادت کرنے والے، قبروں کی عبادت کرنے والے، ولیوں سے مانگنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر کرنے والے مسلمان آج تعداد میں سب سے زیادہ ہیں۔ کسی ملک میں دیکھ لیجیے، ہندوستان کے اندر دیکھ لیجیے، ہندوستان کے آس پڑوس کے ملکوں میں دیکھ لیجیے، عرب ممالک کے اندر بھی دیکھ لیجیے کہ عرب ممالک میں سب سے زیادہ جو افراد ہیں عرب ممالک کی حیثیت سے شرک کرنے والے زیادہ ہیں اور حقیقی اسلام پہ کم ہیں۔ تو ہمیشہ حقیقی اسلام پہ رہنے والے کم لوگ رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ یوسف آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے کتنی ہی حرص کیوں نہ رکھیں، کتنی ہی آپ کی خواہش کیوں نہ ہو، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور یہیں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اکثر لوگوں کے پیچھے آپ نہ پڑیں، اس لیے کہ اگر اکثر لوگوں کی آپ بات ماننا شروع کر دیں گے تو اللہ کی راہ سے آپ کو گمراہ کر دیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 116 میں فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ پہ زمین میں رہنے والے اکثر افراد کی اطاعت کرنے لگیں گے، ان کی باتوں کو ماننے لگیں گے تو اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹا دیں گے۔ تو اس مسئلے کا خلاصہ یہی ہے کہ اکثریت یہ حق کا معیار نہیں ہے کسی بھی چیز کے اندر، اور نہ ہی لوگوں کا تھوڑا رہنا یا اقلیت یہ غلط ہونے کا معیار ہے۔ حقیقت میں جو معیار ہے وہ حق ہے۔ اگر آپ حق پہ ہیں تو اگر آپ حق پہ ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق ہے، لیکن اگر آپ حق پہ ہیں اور حق پہ رہنے والے تھوڑے افراد ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ باطل پہ ہیں۔ ایسے ہی اگر باطل پہ رہنے والے زیادہ افراد ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ حق ہے، اس لیے کہ حق کو پہچاننے کے لیے ہمیں نہ کبھی تعداد دیکھنی ہی نہیں ہے، نہ زیادہ تعداد دیکھنی ہے، نہ ہی کم کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتلا دیا ہے کہ اکثر اوقات میں اکثریت ہی باطل پہ ہوتی ہے۔ تو اکثریت باطل پہ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اکثر لوگوں کو کسی چیز پہ دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں حق تلاش کرنا چاہیے کہ وہ لوگ حق پہ ہیں یا حق پہ نہیں ہیں۔ ایسی ہی اگر ہمیں کوئی نئی چیز بالکل آتی ہے، جو چیز ہم نہیں جانتے ہیں، تو ایسی کوئی نئی چیز آتی ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں دلیل دیکھنی چاہیے کہ دلیل موجود ہے یا نہیں۔ اس مسئلے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ہمیں ہمیشہ حق کو تلاش کرنا چاہیے، اور جاہلیت کے افراد کی طرح، اہل جاہلیت کی طرح ہمیں زیادہ لوگوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ حق ہے تو ہم اسے قبول کریں، اگرچہ اس پہ اکثر لوگ ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمیں حق کی اتباع کرنی ہے۔ حق موجود ہے تو ہم حق کو لے لیں گے، حق موجود نہیں ہے تو چاہے کتنے ہی لوگ اس چیز کو کیوں نہ اپنائے ہوئے ہوں، اس پر عمل کیوں نہ کر رہے ہیں، ہم چھوڑ دیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم حق کی اتباع کریں اور باطل کو چھوڑ دیں۔ تو باطل اگر اکثر کے ساتھ ہے تو اب بھی ہم اسے چھوڑ دیں گے،
اگر عقل کے ساتھ ہے، کم لوگوں کے ساتھ ہے، تب بھی ہم سے چھوڑ دیں گے. حق اگر تھوڑے لوگوں کے ساتھ ہے تب بھی ہمیں قبول ہے، اگر زیادہ لوگوں کے ساتھ ہے تب بھی ہمیں قبول ہے. اصل معیار ہمارے سامنے حق ہے، جہاں بھی حق ملے گا اسے ہم قبول کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے اور جو حق ہے وہ ہمارے سامنے واضح کر دے اور ہمیں گمراہ راستوں سے بچائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.